لبیک 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 یا رسول الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسے حمد جس نے تجھ کو سراپا کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ نہ تخت و تاج کی نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بیس میں لاک البشر بات کرو۔ اور جو سمجھ نہ سکے اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہیں کسی دیدہ ور کی بات کرو۔ اس لیے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا۔ آنکھ ایک سر کی ہوتی ہے اور ایک دل کی بھی ہوتی ہے۔ سر کی آنکھ تو ابو جال کے پاس بھی تھی، لیکن دل کی آنکھ یار غار کے پاس تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے جب اس نے بکواس پکا، حضور کی گستاخی کی، تو جواباً یار غار پھڑک اٹھے اور عرض کی آقا میں نے یہ ظاہری دنیا میں نہیں، آپ کی عطا سے بڑا دور و نزدیک دیکھا ہے، آپ جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ نے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں۔ وہ سمجھدار لوگوں نے کہا کہ اہل علم کی مجلس میں بیٹھیں تو زبان پر کنٹرول رکھیں، اور اہل حال کی مجلس میں ہوں تو پھر دل کو بھی قابو میں رکھیں، کیونکہ یہ دل پر دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں۔ وہ کہنے والے نے بڑا خوب کہا کہ چشم آقا میں خورشید دیجور ہے۔ آنکھ نابینی ہو نا، اس کے لیے نکلا ہوا سورج بھی اندھیری رات ہے، اسے نظر نہیں آتا۔ چشم آقا میں خورشید دیجور ہے، دیدائے صاحب دید میں نور ہے۔ آنکھ والوں سے اے بے بصر پوچھ لے، میری سرکار نور علا نور۔ اور جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ وہ ہستی اپنے پاکیزہ مسند پر وادی کمکول شریف میں بیٹھ کر بڑے خوبصورت اور سادہ انداز سے اپنے غلاموں کی گٹی میں یہ بات ڈالتے رہے کہ دنیا ہی نہیں، دنیا کے ساتھ قبر و حشر کی بھی عزت چاہتے ہو، پھر خدا مصطفیٰ سے پیار کیا گیا۔ جس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی تسکین ہے وابستہ آقا تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ کہے نا منہ کھلتا ہے بند نہیں ہوتا، نیچے والا ہونٹ نیچے رہتا ہے، اوپر والا اوپر رہتا ہے۔ یہ بے شک تو پریکٹیکلی کر لے، میں نے زمین کو کبھی نہیں چھیڑا، لیکن اللہ کہہ کے کوئی دیکھ لے منہ بند نہیں ہوگا، کھلا رہے گا۔ پھر کہہ کے دیکھے محمد، دو دفعہ نیچے والے ہونٹ نے اوپر والے ہونٹ کو چوم کے بتایا کہ کوئی نہ بھی چومے تو رب چما ہی لے گا۔ وہ قدر جو ہے وہ چما ہی لے گا، لیکن مجبور ہو کے چومے تو ملے گا کچھ نہیں، مسرور ہو کے چومے پھر یار غار کی قیادت میں جنت میں جائے گا۔ ہاں یہ فتاوی شامی میں بات موجود ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ مفتی نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوب بات لکھی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ نیچے والے ہونٹ نے اوپر والے ہونٹ سے مل کے بتایا کہ اب یہ ہستی آ گئی ہے، تو نیچے والوں کو اوپر والے سے ملانے آ گئی ہے۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا۔ اور میں اشارے سے یہ بھی کہہ دوں کہ حمد کہنے سے محمد نہیں بنتا، لیکن محمد کہنے سے حمد بنتا ہے۔ یہ مادہ حمد سے ہے محمد، هو الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرہ۔ اللہ پاک نے گویا فرمایا میں نے اپنی حمد کو رکھا اس میں محبوب کے اندر ہے، تو محمد محمد کہتے رہو، حمد بھی ہو جائے گی، نعت بھی ہو جائے گی۔
جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ اپنا تو یہ عقیدہ ہے کہ نام خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوا جب سے در پیر زندہ۔ کیا اظہار کرتے رہے اور کیا رہنمائیاں پھر بھائیوں کے لیے دیتے رہے۔ آپ فرماتے تھے یہ جو میں نے منقبت قصیدے لکھے ہیں یہ میرے روح کی غذا ہے اور پھر بھائیوں کے لیے رہنمائی ہے، پھر بھائیوں کے لیے رہنمائی ہے۔ وہ اور بڑا خاص کرم ہوتا تھا، آپ مجھے قصیدہ لکھ کے دیتے اور پھر کہتے کہ آپ میرے سامنے پڑھیں، میں پڑھتا تاکہ کوئی لفظی غلطی نہ ہو۔ پھر اگلے جمعے جب میں آتا نا تو پوچھتے یاد ہو گیا، میں نے کہا یاد ہو گیا، اچھا پھر سنائیں۔ تو پھر یہ تسلسل چلتا رہا الحمدللہ۔ اور آپ یہ کتب قصیدہ کے مصنف بھی ہیں الحمدللہ، درجنوں کتابیں ہیں۔ تو وہ جو مواد ہفتے میں آپ لکھتے مجھے عطا فرما دیتے کہ آپ نے اگلے جمعے پڑھ کے لے آنا، تو جب آپ کی نظر سے گزر جائے گی کتاب ہم چھاپ دیں گے۔ تو یہ ان کی کرم نوازی تھی کہ آپ کی لکھی ہوئی کتابیں چھپنے سے پہلے میں نے ان کی زیارت کی ہے، میں نے ان کی یہ شرف ہے۔ اور کنز العرفان شریف کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ ساتھ نہیں دوں گا، اس وقت میں سروس میں تھا، آپ چھٹی لے کے آ جائیں تو یہاں رہ کے آپ پڑھیں گے، میں ساتھ نہیں دوں گا۔ تو اس میں بھی قصیدے موجود ہیں۔ بہرحال میں نے اختصار کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ کیا خوب آپ نے اظہار کیا کہ ملا آپ کا جب سے در پیر زندہ، مقدر ہوا اوج پر پیر زندہ، بڑے اطمینان و سکون سے ہمارے گزرتے ہیں شام و سحر پیر زندہ۔ یہ کون سا اطمینان جو کہہ رہے تھے علامہ صاحب کہ ہم جب بھی آئے آپ کو بڑی تسکین میں، یہ جو جتنے بھی وہ غم ہوتے ہیں، قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کے خاندان کا ایک بندہ آیا، آپ کی فیملی کا ایک فرد آیا، اس نے کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ نے فرمایا میری مسائل آپ سے زیادہ، اس نے کہا یہ پریشانی ہے، کہا میری پریشانیاں تجھ سے زیادہ ہیں، یہ مجھے غم ہے، کہا میرے غم تجھ سے زیادہ ہیں۔ بڑا حیران ہوا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کو کیا غم ہے۔ فرمایا یہ جو صبح دروازہ کھولتا ہوں تو اپنے غم میرے سپرد کر جاتے ہیں، یہ اپنی پریشانیاں میرے سپرد کر جاتے ہیں، یہ اپنے فکر مجھے لگا جاتے ہیں، پھر میں رات کو رب کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہوں۔ تو میرے پاس تو بڑے پریشانیوں کے انبار ہیں، میرے پاس تو غموں کا بڑا ڈھیر ہے، تو یہ آنے والے کو مسکرا کے ملتے ہیں۔ یہ دل میں وہ علامت آل رسول صاحب کہہ رہے تھے نا کہ نقصان ہو گیا الحمدللہ، نقصان ہو گیا تو نفع ہو گیا تو الحمدللہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا بات ہی نہیں سمجھ میں آئی، کہا جب نقصان کا سنا نا تو میں نے دل کی طرف توجہ کی کہ نقصان کا سن کے کہیں یہ غافل غمگین تو نہیں ہو گیا۔ اللہ کے ذکر سے یہ جو دم غافل سو دم کافر، وہ والی گمکول شریف نے بتایا سانس اندر جائے تو اللہ کہو، پائے رہے تو ہوگا۔ یہ عارفوں کا خوبصورت فلسفہ ہے کہ شکرانے میں ہر سانس گزرے تو گویا میں نے دیکھا کہ دل کہیں غمگین ہو کے اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گیا، میں نے توجہ کی تو دل اللہ کی یاد میں مشغول تھا، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ مجھے نقصان کا کیا ڈر ہے، جب تو نے بتایا کہ نقصان نہیں ہوا، جہاز ٹھیک کنارے پہنچ گیا، وہ خبر غلط تھی اور مال تجارت میں بڑا نفع ہوا ہے، وہ صحیح سلامت موجود ہے، تو پھر میں نے دیکھا کہ نفع کا سن کے کہیں خوشی میں غافل تو نہیں ہوگا۔ کبھی ہم خوشیاں مناتے ہوئے بھی شرعی حدود کو کراس کر جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیا کریں جی، بس خوشی جو ہے تو خوشی بھی میرے نبی کی اتباع میں ہو اور غم بھی میرے نبی کی وفا میں۔ پھر دیکھیں یہ خوبصورت چیپٹر ہے، لیکن بس میں اسلامی عقیدت پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا جب دل اس طرف متوجہ ہے تو ان لوگوں کا دل اس طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر دنیا کا غم کوئی متاثر نہیں کرتا، پھر دنیا کا کوئی دکھ انہیں متاثر نہیں کرتا۔ تو یہ لکھا آپ نے کہ بڑے اطمینان و سکون سے ہمارے گزرتے ہیں شام و سحر پیر زندہ، یہ ہے آپ کے آستانے کی عظمت،
جھکاتے ہیں سر تاجور پیر زندہ، حبیب خدا کا رہے لطف دائم، خدا کا کرم آپ پر پیر زندہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب کدو شریف کی پسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ یہ سبزی مجھے پسند ہے، یہ وٹامنز کی کیا ہے، یہ کوئی اور جانے، ہمیں جاننے سے غرض ہی نہیں، حضور کو پسند ہے تو ہمیں پسند ہے۔ صحابی رسول گھر میں آ گئے، عرض کی امی جی کدو شریف بنا لیں، خلاف معمول ماں سن کے حیران ہو گئی اور کہا بیٹا اگر اتفاق سے پک جائے تو ناک چڑھا لیتے ہو، ماتھے پہ بال آ جاتے ہیں اور یہ غصہ کرتے ہو کہ کدو آج کیوں پکا لیا ہے، اور آج تم ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ کدو شریف بنا لیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی امی جی پہلے مجھے پتہ نہیں تھا، آج ہم حضور کی محفل میں بیٹھے تھے، حضور نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، اب مرضی میری نہیں، پسند میری نہیں، پسند میرے آقا کی ہے۔ اپنی مرضی مالکوں کی مرضی پہ وار دینی ہے، اور جب مالکوں کی مرضی پہ وار دینا تو پھر مالک کنڈ نہیں لگڑ دیتے، کوئی شک تو نہیں نا اس میں، پھر مالک کنڈ، ہاں جی اس میں کوئی شک والی بات تو نہیں نا، پھر وزارت ہونے کے باوجود بندہ مجلس اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ جب ادھر سے تذلیل نازل ہوتی ہے نا، تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، پھر ذلت مقدر بنتی ہے، عزت میرے نبی کے غلاموں کا حصہ ہے۔ بارک اللہ، تو دیکھیں کہ ہمارے آقا کو کیا پسند ہے، ہمیں وہ پسند ہونا چاہیے، ہماری اپنی مرضی کی بات نہ ہو۔ یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہوں، کل میں موجود نہیں تھا، آپ مجھے قبلہ سائیں صاحب نے بڑی خوشی کے ساتھ بتایا کہ کل پیر جی سرکار تشریف لائے تھے تو آپ کے بیٹوں نے ٹھیک ڈیوٹی کی ہے، آپ کے بیٹوں نے ٹھیک ڈیوٹی کی ہے، ایک نے تقریر کی ہے، ایک نے نماز جنازہ کی امامت کی ہے، الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میری ڈیوٹی آگے منتقل ہو گئی ہے، یہ میرا کمال نہیں کہ اوقات تقیر دیے، میں تے کچھ بھی نہیں گل ساری زندہ پیر دیے، یہ مالکوں کی عطا ہے، تو ڈیوٹیاں پیچھے منتقل کر کے جائیں کہ ہم چلے بھی جائیں تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہے پیچھے۔ بلا لیجئے اپنی چوکھٹ پہ مجھ کو، کرم ہو یہ بارے دیگر پیر زندہ، اور اصل کلام یہ شعر لکھا ہے اور میں اسے بڑا پھڑک کے پڑھتا ہوں کہ سمجھ کے یہ دامن کو پکڑا ہے ہم نے، وسیلہ ہے یہ معتبر پیر زندہ، سمجھ کے یہ دامن کو پکڑا ہے ہم نے، وسیلہ ہے یہ معتبر پیر زندہ، حبیب خدا کا رہے لطف دائم، خدا کا کرم آپ پر پیر زندہ، کرم آپ کا ہے جو مجھ بے نوا پر ہم سب پر رہے تا حشر پیر زندہ، اور میں دو تاجداروں میں ایک بے نوا ہوں، ادھر شاہ منور ادھر پیر زندہ، زبان نواز سے حق بات نکلے، دعا میں ہو اس کی اثر پیر زندہ۔